میمونہ حبش کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ فتح خیبر کے بعد آقا کریم نے میمونہ کو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جناب میمونہ سیدہ فاطمہ کی خدمت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتی تھی۔ آپ کے خلوص اور ادب کو دیکھتے ہوئے جناب سیدہ فاطمہ نے کبھی آپ کو ایک کنیز کی نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ آپ کے ساتھ روزمرہ کے گھر کے کاموں کی باری بنا لی۔ ایک دن میمونہ کام کرتی تو دوسرے روز بنت رسول آپ حسنین کریمین اور بنات علی سے اس قدر محبت کرتی تھیں کہ اولاد علی آپ کو اماں کہہ کر پکارتے تھے۔ جب حسنین کریمین بیمار پڑے تو مولا علی اور سیدہ فاطمہ نے منت مانی کہ ہمارے بیٹے صحت یاب ہو جائیں تو ہم 3 دن روزے رکھیں گے۔ تب جناب میمونہ نے بھی ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ حسن اور حسین کی صحت یابی کے بعد 3 روزے رکھے اور ہر روز افطاری کے وقت سائل کو کھانا دے دیتے اور خود پانی سے افطاری کر لیتے۔ اس واقعے کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے۔ جناب میمونہ کو کیمیا گری کا شوق تھا، اس لیے پاک رسول نے آپ کا نام فضہ رکھ دیا۔ فضہ کا مطلب چاندی ہے۔ آقا کریم نے جناب فضہ کو ان کو عزت دینے کے لیے فضہ نام رکھا۔ دنیا آج تک آپ کو فضہ کے نام سے ہی جانتی ہے۔ ایک بار جناب فضہ نے تانبے سے سونا تیار کیا اور مولا علی کو پیش کیا۔ مولا علی نے فرمایا، فضہ اگر آپ اس طریقے سے سونا بناتی تو زیادہ خالص سونا بنتا۔ فضہ حیران ہو گئی اور کہا، یا امیر المومنین، کیا آپ کو بھی سونا بنانا آتا ہے؟ مولا نے امام حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، فضہ یہ کام تو ہمارا بچہ بھی کر سکتا ہے۔ ہم چاہیں تو حکم خدا سے زمین کو سونے میں بدل ڈالیں، مگر ہم اس لیے خلق نہیں کیے گئے۔ صحبت جناب فاطمہ کا یہ اثر تھا کہ جناب فضہ قرآن کریم کو اتنا یاد کر چکی تھیں کہ 20 سال آپ نے ہر بات کا جواب قرآنی آیات سے دیا۔ دن کو روزہ رکھتیں اور رات بھر مصلی پر عبادت کرتی تھیں۔ جناب فضہ کی وفاداری اور اولاد رسول سے محبت اور ادب کا یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک سے عرض کیا، یا رسول اللہ، رب سے دعا کر کے میری عمر بڑھا دیجئے تاکہ میں آپ کی اولاد کی خدمت کر سکوں۔ پاک رسول کے بعد جناب سیدہ پہ آنے والے مصائب میں بی بی فضہ شامل رہیں۔ آپ کی شہادت کے بعد جناب زینب بنت علی کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ آپ آل رسول کے ساتھ ہر مصیبت میں ساتھ رہیں۔ مدینہ سے کربلا روانگی کے وقت بھی ساتھ رہیں۔ کربلا کے شدید مصائب میں بھی آپ نے جناب زینب کو ایک ماں بن کر سہارا دیا۔ امام حسین آپ کا اتنا ادب کرتے تھے کہ وقت رخصت امام حسین نے الگ سے جناب فضہ سے ملاقات کی اور ایک بیٹے کی طرح ان سے رخصت مانگی۔ جناب فضہ آل رسول کے ساتھ قید ہو کر کوفہ و شام لائی گئیں۔ بازاروں میں جب اسیران کربلا پر پتھر برسائے گئے تو ضعیف فضہ نے بھی محبت اہل بیت میں پتھر کھائے اور یزید کے سامنے ان اسیروں کو پیش کیا گیا تو آپ جناب زینب کے سامنے پردہ بن کر حائل ہو گئیں۔ ایک عالم دین سے سنا ہے کہ جناب زینب کی شہادت کے بعد آپ کئی سال تک سیدہ زینب کی قبر پر مجاور بن کر بیٹھی رہیں۔ اس وقت دمشق کا یہ مقام جہاں آج جناب زینب دفن ہے جنگل بیابان ہوا کرتا تھا۔ آپ ہر آنے جانے والے قافلے کو پانی پلانے کے بہانے روکتیں اور بتاتیں کہ یہ جس کی قبر ہے یہ عام مستور نہیں، یہ نبیوں کے سلطان کی بیٹی ہیں۔ یہ بھی پڑھا اور سنا ہے کہ جناب امام زین العابدین اور جناب فضہ کا یوم شہادت ایک ہی دن ہے۔ امام زین العابدین کا جب آخری وقت تھا تب آپ نے اپنے بیٹے امام باقر کو حکم دیا کہ اجاز امامت سے شام جاؤ اور ہماری دادی فضہ کا آخری وقت ہے، جا کر سہارا دو، اور جب
آپ وفات پا جائیں تو خود جنازہ پڑھاؤ۔ آپ نے 120 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ دمشق کے قبرستان باب صغیر میں صحابی رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عبداللہ بن جعفر طیار اور محمد ابن ابی بکر کی قبور کے ساتھ کچھ فاصلے پر دفن ہیں۔ تا قیامت جب تک اولاد علی کا ذکر ہوتا رہے گا تب تک جناب فضا کی وفاداری یاد کی جاتی رہے گی۔ اور کریمی دیکھیں نبی پاک کی بیٹیوں کی کہ اپنی کنیز کو نہ صرف اپنی ماں بنایا بلکہ فضا سلام اللہ علیہ کر دیا۔ کروڑوں درود و سلام ہو وفا کی ملکہ جناب فضا کی ذات اقدس پر۔